آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین، بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں۔ یہ آج کے اندلس کے بارے میں، یا 1930 میں جب اقبال کا مشاہدہ تھا اس وقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اندلس بقیہ یورپ سے مختلف ہے، اور اندلس کی ہوا، اس کی فضا، اس کا جو لوگ ہیں وہ بقیہ یورپ سے مختلف ہے۔ اور اقبال نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کیا، اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک اس اسلام کے اثرات ہیں کہ جو بہرحال آج سے 800-900 سال پہلے وہاں پہ گزرا ہے، لیکن آج بھی اس کے اثرات ان کے اندر موجود ہیں۔ نیکسٹ پلیز۔ اب اقبال آ رہے ہیں جدید دور کی طرف، تو یہ تو پوری تاریخ چلی گئی نا، اب آتے ہیں اقبال کی کیا ہے، دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسمان، کہ لیکن کیا ہے کہ ابھی تو ابھی زمین پہ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو کہتے ہیں کہ ستارے جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم زمین پہ ہو، لیکن وہ اس کو ستارے یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری مقام جو ہے وہ زمین نہیں ہے، وہ آسمان ہے۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسمان، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 800 سالوں سے اس مسجد پہ کافروں کا قبضہ ہے، عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور تیری فضا بے ازاں ہے کہ وہاں کوئی اذان نہیں ہے، وہاں کوئی ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ اب کیا اس کا مطلب ہے، یعنی مسلمان ختم ہو گئے، یا مسلمانوں کا اب کبھی عروج نہیں آنا ہے دنیا کے اندر؟ مسلمان سمجھے اگر آپ کا اتنی بڑی جگہ اگر اس کافروں کے قبضے میں ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب تو آپ ختم ہو گئے نا، بالکل 700-800 سال گزر گئے۔ تو اب اقبال کہتے ہیں کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سرجاں، کہ آخر یہ جو مسلمانوں کا قافلہ ہے، ایمان والوں کی جو منزل ہے، مقام ہے، وہ بھی ہے کہاں پہ؟ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یا مسلمانوں میں عروج کی تڑپ، مسلمانوں کے اندر اس بات کی خواہش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ہمیں مالک بنائے، یہ مسلمانوں میں ہے یا خواہش یا نہیں ہے؟ تو اقبال نے سوال اٹھایا کہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سرجاں۔ نیکسٹ پلیز۔ اب اقبال نے پچھلے 300 سالوں کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور یہ سمجھ لیں آخری بند سے پہلے والا بند ہے کہ پچھلے 300 سالوں میں دنیا کن حالات سے گزری ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے چھوڑے کہیں نقش کون کے نشاں۔ اور یہ بنیادی طور پہ عیسائی مذہب کے اندر جو پوری پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ، کہ پہلے یہ تھا کہ مسلمانوں کے بعد پوری دنیا پہ عیسائی دنیا کا قبضہ تھا، پوپ جو ہے وہ پوری عیسائی دنیا کا مالک تھا، تو پوری عیسائی دنیا پہ پوپ کا قبضہ تھا اور پوری دنیا مسلمانوں کے بعد عیسائیوں کے پاس تھی۔ پھر اس کے بعد المنی کہتے ہیں جرمنی کو نا، تو جرمن ایک بندہ تھا مارٹن لوتھر، اس نے ایک تحریک شروع کی، پروٹسٹنٹ تحریک، جو اس نے اپنے دین کی اصلاح کے لیے شروع کی، اور جنہوں نے یہ کہا کہ پوپ جو ہے وہ خدا نہیں ہے، پوپ کے پاس اختیار نہیں ہے یہ طے کرنے کا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو وہ پوری پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہوئی کہ جس نے عیسائی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک دنیا الگ ہو گئی، پروٹسٹنٹ دنیا الگ ہو گئی، تو اس نے ایک پوری ایک عیسائی فلسفی کو جو ہے نا چینج کر دیا۔ تو وہ عیسائی جو پوری دنیا پہ قابض تھے وہ اب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک پروٹسٹنٹ بن گئے اور ایک کیتھولک بن گئے۔ یہ ابتدائی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا نیکسٹ، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پیر کنشت کہتے ہیں پوپ کو، جو پوپ تھا نا وہ پورا مالک تھا عیسائی دنیا کا، یعنی بادشاہوں کا تقرر بھی وہ کرتا تھا۔ عیسائی دنیا نے علم کے حصول پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کوئی علم نہیں حاصل کرے گا، جو ہم علم دیں گے چرچ، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو وہ مار دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے۔ لیکن جب یہ پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہوئی تو اس کے بعد پوپ کی معصومیت ختم ہو گئی، کیونکہ پوپ جو ہے نا وہ معصوم کہلاتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا انبیاء معصوم تھے، تو پوپ معصوم کہلاتا تھا، وہ خدا کا جانشین تھا، اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے جو خدا کے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتا تھا کر لیتا تھا، پوری دنیا کے اندر مالک تھا وہ۔ اب اس کی یہ والی حیثیت ختم ہو گئی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عیسائیت کے اندر جب وہ حیثیت ختم ہوئی تو پوری عیسائی دنیا بکھر گئی اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ اس کے بعد پھر عیسائیت دین سے ہٹ گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں کے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ فرانس کا انقلاب آ گیا۔ اچھا، فرانس کے انقلاب نے مذہبیت کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا، یعنی پہلے تو چلو کیتھولک سے پروٹسٹنٹ میں گیا، آدھا ڈیوائیڈ ہو گیا، اس کے بعد انقلاب فرانس نے کہا کہ بھائی مذہبی لوگوں کو اقتدار کا کوئی اختیار ہی نہیں حاصل ہے، تو پھر مذہبی لوگوں کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا پورے یورپ کے اندر سے، اور یہی لوگ جب امریکہ اور دنیا کے ساؤتھ امریکہ پہنچے تو وہ پھر اس اقتدار سے آزاد تھے کہ جو پوپ کو حاصل تھا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ گئی، اور یہ ایک فکر کی تبدیلی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ لیکن اس سے کیا ہوا
کہ اس سے مغرب کا جو جہان ہے وہ بہتر نہیں ہوا، بلکہ مغرب کے اندر آپس میں جھگڑے، اختلافات اور مغرب کے اندر جو مسائل ہیں وہ اور بڑھ گئے۔ نیکسٹ پلیز۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملت رومی نژاد کوہنا پرستی سے پیر، لذت تجدیدہ سے وہ بھی ہوئی پھر جمع۔ اب اس وقت جو دنیا میں غالب تہذیب ہے وہ رومی تہذیب ہے، جس کو کہتے ہیں نا یہ نیو رومن کولونیلزم ہے جس کو کہتے ہیں۔ وہ رومی تہذیب بنیادی طور پہ کیا تھی؟ رومی تہذیب یہ تھی کہ رومی تہذیب میں یہ بات تھی کہ انسان دنیا میں صرف عیش کے لیے پیدا ہوا ہے، تو یعنی ان کی جو فکر تھی نا بیسکلی وہ یہ تھی کہ انسان دنیا میں صرف عیش کے لیے آیا، تو عیش اور عیش پرستی پر مبنی وہ پوری تہذیب تھی۔ وہ ظاہر ہے عیسائیت نے اس تحریک کو ختم کر دیا تھا، اور عیسائیت نے کہا تھا کہ نہیں، دنیا تو مذہب کی ہے اور اقتدار جو ہے وہ پوپ کا ہوگا۔ اب وہ دوبارہ سے جوان ہو گئی، تو اس وقت جو دنیا پہ غلبہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ نیو رومی تہذیب کا غلبہ ہے، لذت تجدیدہ سے وہ بھی ہوئی پھر جمع۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے رومی تہذیب غالب ہے، جو نیو رومی تہذیب ہے، اور جو بنیادی طور پر یہ کہتی ہے کہ انسان دنیا میں عیش کرنے کے لیے آیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عیش کرے، زیادہ سے زیادہ عیش کرنے کی کوشش کرے اور عیش پرستی کرے، کیونکہ اس کے بعد تو کچھ ہونا نہیں ہے، دنیا تو ہے نہیں اس کے بعد کوئی۔ اب اس پورے دور کے گزرنے کے بعد پھر اب اقبال واپس آ رہے ہیں اپنے ویژن کی طرف، کہ جو اقبال کا اصل کمال ہے، جس کی وجہ سے اقبال بنے ہیں بیسکلی، وہ کیا ہے کہ اب اقبال کیا کہتے ہیں کہ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ اقبال دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان تو ختم ہو گئے، 700-800 سال ہو گئے مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے ہوئے، اور مسلمان اس وقت ذلت اور پستری کے مقام پر ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی ان کے پاس سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر قوت نہیں ہے ان کے پاس۔ تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے، اور رومی تہذیب بالکل غالب تہذیب ہے، اس کا پوری دنیا پہ قبضہ ہے، پوری دنیا پہ اس کا کنٹرول ہے۔ اور بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ ظاہر اس کو کون، امریکہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، اس کو کون ہلا سکتا ہے اپنی جگہ سے، پوری دنیا اس کے کنٹرول میں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اب یہ میری فیلنگ ہے کہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب، اب مسلمانوں میں دوبارہ سے وہ ایک جذبہ درپیش آ گیا کہ مسلمانوں میں بھی دوبارہ اس بات کی خواہش، اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر کچھ عروج حاصل کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر کوئی عزت اور بلندی حاصل کرنی چاہیے، کوئی مقام حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مجھے بتایا ہے، ابھی اس کو زبان اتنا اچھی طرح کہہ نہیں سکتی۔ نیکسٹ پلیز۔ اب کہتے ہیں اقبال دیکھو کیا ہوتا ہے، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا۔ اقبال کہتے ہیں یہ میرا خواب ہے، یہ میرا ویژن ہے، یہ دیکھنا ہے آئندہ آنے والے 50-100 سالوں میں کہ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ آسمان تو رنگ بدلتا رہتا ہے، عروج و زوال تو دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آئندہ عروج مسلمانوں کو حاصل ہو۔ اچھا، یہ نہ صرف اقبال کا خیال ہے بلکہ پوری مغربی تہذیب کا خیال ہے، مسلمانوں کے علاوہ۔ مسلمان ابھی اس پہ کنوینس نہیں ہے، لیکن پوری مغربی تہذیب اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ آئندہ آنے والا دور مسلمانوں کا ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں کو کرش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ابھی سے۔ جو پوری کلیش آف سویلائزیشنز ہے یہ، اور جو ان کی پوری کتاب ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ مغربی تہذیب کو اگر کوئی خطرہ ہے صرف اور صرف تو مسلمانوں سے، اس لیے مسلمانوں کو ہمیں ہر صورت میں ختم کرنا چاہیے، ورنہ مغربی تہذیب کو خطرہ ہے ان سے۔ تو اب مغربی تہذیب یہ سمجھ رہی ہے، اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والا دور مسلمانوں کا ہے، تو دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ وادی کوثر میں غرق شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ کہ ظاہر ایک رات کی تاریکی ہے نا، یہ تو ایک شفق ڈوبتی ہے تو ایک رات کی تاریکی آتی ہے، لیکن اقبال کا یہ ویژن ہے کہ جو اس وقت تاریکی ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی سحر کی نوید ہے، جس کو اقبال نے اور بھی کئی جگہوں پہ اس مضمون کو بیان کیا۔ نیکسٹ پلیز۔